الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے اور جناب عبد المطلب کا ذکر پچھلی قسط میں ہم نے کیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ ان کا نام شیبۃ الحم تھا اور ان کا لقب مطعم طیر السما تھا۔ جناب عبد المطلب کو بہت سے فضائل حاصل ہیں اور یہ تمام کے تمام فضائل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جد امجد ہونے کی حیثیت سے، یعنی حضور کے نسب مبارک کی وجہ سے یہ فضائل ہیں۔ بعض جگہ لکھا ہے کہ جب قریش کے ہاں یا عرب کے ہاں کبھی قحط سالی ہوتی تو جناب عبد المطلب کو ساتھ لے کے پہاڑوں پہ چڑھ جاتے اور وہاں عبد المطلب کی برکات سے اللہ رب العزت سے بارش مانگتے تھے۔ اور ایک بہت بڑی فضیلت جناب عبد المطلب کو یہ حاصل ہے کہ بئر زمزم کو دوبارہ سے دریافت کرنا وہ جناب عبد المطلب کے حصے میں اور قسمت میں آیا۔ پہلی مرتبہ بئر زمزم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہی نسب مبارک کی برکت سے جناب اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا۔ اس کے بعد جب پچھلی قسم میں ہم نے پڑھا تھا کہ بنو جرہم قابض ہو گئے تھے بیت اللہ شریف پر، اور اس کے بعد ان کے مظالم کو دیکھتے ہوئے بنو خزاعہ نے حملہ کیا سالہ سال گزرنے کے بعد، تو بنو خزاعہ کو جب دیکھا بنو جرہم نے کہ اب یہ ہم پر غالب آ جائیں گے اور ہم یہاں ٹک نہیں سکتے، تو انہوں نے یہ شرارت کی کہ بیت اللہ شریف کے متبرکات کو وہاں سے اٹھایا اور زمزم کے کنویں میں ڈال کے اس کنویں کو بند کر کے زمین کے برابر کر دیا، یہاں تک کہ اس کا نشان بھی ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد بنو خزاعہ نے پے در پہ حملے کیے اور بنو خزاعہ وہاں قابض ہو گئے اور زمزم کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں گئی۔ اب یہ سالہ سال گزر گئے اور کسی کو زمزم کا کچھ پتہ نہیں ہے، لوگوں کے ذہنوں سے بھی زمزم کا تصور محو اور ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جناب عبد المطلب کے دور میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ دوسرے جد امجد ہیں، یعنی پہلے جناب اسماعیل جن کی ایڑیوں سے زمزم نکلا، پھر زمزم کو بند کر دیا گیا۔ اب جناب عبد المطلب جو حضور کے جد امجد ہیں، یہ رات کو حتیم میں سوئے ہوئے خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک آنے والا آیا ہے اور اس نے آ کے کہا احفر برہ۔ انہوں نے پوچھا ما برہ، تو وہ چلا گیا۔ اگلے دن خواب میں آنے والے نے آ کے کہا احفر زمزم، انہوں نے پوچھا ما زمزم، اب ظاہر زمزم کا تو تصور ہی ختم ہو گیا تھا، وہ پھر چلا گیا۔ پھر ایک آنے والے نے آ کے احفر طیبہ، انہوں نے پھر پوچھا ما طیبہ۔ اب یہ 3 دن ہو گئے مسلسل خواب آ رہا ہے، تو جناب عبد المطلب کو لگا یہ خواب سچا ہے، لیکن مطلب کیا ہے اس کا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو چوتھے دن جب خواب آیا تو ایک آدمی نے باقاعدہ اشارہ کیا، نشان لگایا کہ اس جگہ کو کھودیے۔ جناب عبد المطلب نے قریش سے مشورہ کیا کہ مجھے خواب آ رہا ہے اور وہ سچا خواب ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس جگہ کو کھودنے میں کوئی مصلحت ہے، تو آپ میرا ساتھ دیجئے۔ تو قریش نے کہا ایک خواب کی بنیاد پہ اتنی مشقت برداشت کرنا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو جناب عبد المطلب کے ایک ہی بیٹے جناب حارث تھے، تو وہ عبد المطلب نے کھودنا شروع کر دیا اور حارث مٹی اٹھا کے ڈالتے چلے جا رہے تھے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، کچھ نہیں نکلا۔ تو قریش کے لوگ جو وہاں سے گزرتے وہ مذاق کرتے کہ دیکھو جی ایک خواب کی بنیاد پہ خود بھی پریشان ہو رہا ہے، بیٹے کو بھی مشقت میں ڈالا ہوا ہے۔ تیسرے دن جب وہ کھود رہے تھے تو جناب عبد المطلب کو اس میں سے کچھ متبرکات حضرت اسماعیل کی تلوار اور کچھ چیزیں نظر آئیں، تو انہوں نے فرط مسرت میں بآواز بلند تکبیر بلند کی۔ تو قریش کو اندازہ ہو گیا کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ نکل آیا ہے۔ تو یہ دوسری مرتبہ زمزم کا دریافت کرنا یہ حضور ہی کے جد امجد جناب عبد المطلب کے حصے میں آیا، اور دوبارہ سے زمزم اس امت کو اور پوری قوم کو حضرت عبد المطلب کے ذریعہ سے حاصل ہوا۔ اب جب یہ لوگ قریش مذاق کر رہے تھے جناب عبد المطلب کو کنواں کھودتے ہوئے، تو اس وقت انہوں نے ایک نظر مانی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دیتے ہیں اور وہ میرے دست و بازو بنتے ہیں تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ کے لیے ذبح کر دوں گا۔ نظر مان لی گئی، اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا کیے اور بات ذہن سے نکل گئی۔ ایک مرتبہ جناب عبد المطلب سوئے ہوئے تھے، جب بچے بڑے ہو گئے تو اس وقت خواب میں کسی نے آ کے کہا اوف بنذرک یا عبد المطلب لرب هذا البیت، عبد المطلب جو اس گھر کے رب کے لیے یعنی اللہ کے لیے تم نے نظر مانی تھی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو گے، اب نظر کو پورا کرو۔ اب اٹھے تو ان کے ذہن میں تھا بالکل کہ میں نے تو نظر مانی تھی، تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور مشورہ کیا کہ میں نے اس طرح نظر مانی تھی، تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا اوفی بنذرک وفعل ما شئت، والد محترم آپ اپنی نظر کو پورا کیجئے اور جو آپ کا دل کرتا ہے آپ کیجئے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں قرعہ ڈالتا ہوں، تو انہوں نے قرعہ ڈالا اور قرعے میں نام نکلا جناب عبداللہ کا، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والد گرامی۔
اب ان کا نام نکلا کہ ان کو ذبح کرنا ہے، تو ظاہر ہے وہ اپنی نظر کے مطابق انہوں نے وہاں سے چھری لی، جناب عبداللہ کو لیا، اور جہاں عام طور پہ جانور وغیرہ کو ذبح کرنے کا رواج تھا بیت اللہ کے لیے، جو لوگ نظر مانتے تھے، وہاں لے کے چلنے لگے۔ تو ان کی بہنیں، باقی رشتہ دار، چونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب مبارک کی برکت تھی کہ حضور کے نسب کا جو بھی فرد جس دور میں بھی رہا ہے، اس کے پیشانی میں ایک ایسی خوبصورتی تھی اللہ کی طرف سے، ایسا رعب تھا اور ایسی لوگوں کی طرف محبوبیت تھی کہ سب لوگ اس زمانے کے ان سے محبت کرتے تھے۔ تو سب سے زیادہ محبت سب بہنوں کو، بھائیوں کو عبداللہ سے تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کوئی اور صورت کیجئے، اہل علم سے مسئلہ پوچھ لیجئے۔ تو اس وقت کے لوگوں سے مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ایسا کر لیں کہ اس زمانے میں ایک آدمی کی دیت 10 اونٹ تھی۔ انہوں نے کہا آپ ایسا کریں 10 اونٹ الگ کر دیں، چونکہ نام آگے عبداللہ کا، 10 اونٹ الگ کر دیں اور جناب عبداللہ کو ایک طرف کھڑا کر دیں، اور یہ 10 اونٹ ذبح کرنے کے لیے نیت کر لیں کہ یہ 10 اونٹ عبداللہ کے نام پہ ذبح ہوں گے، یعنی عبداللہ کے لیے اللہ کے نام پہ ذبح ہوں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ قرعہ اس طرح ڈلے گا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے نام پہ قرعہ ڈالنا ہے۔ اب جناب عبداللہ کھڑے ہو گئے، 10 اونٹ کھڑے ہو گئے، پھر قرعہ ڈالا تو عبداللہ کا نام نکل آیا، پھر قرعہ ڈالا، پھر جناب عبداللہ کا نام نکل آیا۔ جتنی مرتبہ جناب عبداللہ کا نام نکل رہا تھا، جناب عبد المطلب 10 اونٹ الگ کرتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ 10 مرتبہ جناب عبداللہ کا نام نکلا اور 10 اونٹ الگ ہوتے رہے، 100 اونٹ پورے ہو گئے۔ اس کے بعد جب قرعہ ڈالا تو اب اونٹوں کے نام کا قرعہ نکلا، تو اس وقت 100 اونٹ جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے ذبح کیے۔ اسی وجہ سے حضور جب مدینہ منورہ تشریف فرماتے تو ایک اعرابی آیا اور اس نے آ کے حضور سے کہا یا ابن الذبیحین، اے 2 ذبح ہونے والوں کے بیٹے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، میرے 2 جد امجد، یعنی ایک میرے والد محترم جناب عبداللہ اور ایک میرے بڑے دادا جناب اسماعیل، ان دونوں کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا تھا ان کے والدین نے۔ وہ اللہ رب العزت نے انتظام فرمایا کہ اسماعیل کے لیے اللہ نے ذبیح بھیج دیا، اور میرے والد گرامی جناب عبداللہ کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سبیل پیدا کی کہ 100 اونٹ ان کی وجہ سے ذبح کیے گئے۔ یہ ہے جناب عبد المطلب کے کہ انہوں نے اس طرح زمزم کو حاصل کیا اور یہ نظر مانی، اور اللہ رب العزت نے جناب عبداللہ کو اس طرح سے محفوظ رکھا۔ پھر جب جناب عبداللہ اس طرح محفوظ رہے تو جناب عبد المطلب نے ان کے نکاح کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ تو بنو زہرہ کے اندر آمینہ بنت وہب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کا نکاح ہوا جناب عبداللہ کا۔ جب یہ لے کے جا رہے تھے جناب عبد المطلب اپنے بیٹے کو، تو راستے میں ایک یہودی خاتون ملی اور اس نے جناب عبداللہ کو اپنی طرف دعوت دی اور کہا کہ میں تمہیں 100 اونٹ دوں گی اس کے بدلے میں۔ تو جناب عبداللہ نے کہا کہ میں تو پاک باز لوگوں کی اولاد ہوں اور میں بدکاری نہیں کرتا۔ یہ کہہ کے وہ چلے گئے، وہاں جا کے نکاح ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد وہ واپس آئے، وہاں سے گزرے تو اس یہودیہ عورت نے پوچھا عبداللہ تم کہاں گئے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں بنو زہرہ کے اندر گیا تھا اور میں نے وہاں نکاح کیا ہے۔ تو اس عورت نے کہا دیکھو عبداللہ میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، مجھے تمہاری پیشانی میں نور نبوت نظر آیا تھا، تو میں سابقہ کتابوں کی عالمہ ہوں، تو میں نے سوچا شاید یہ میری قسمت میں آ جائے نور نبوت، تو میں نے تمہیں اس لیے اپنی طرف دعوت دی تھی، لیکن یہ میری قسمت میں نہیں تھا، یہ تو آمینہ کی قسمت میں تھا۔ پھر اس کے بعد جناب عبداللہ، وہ مختلف لوگوں نے مختلف قول لکھے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے تجارت کی غرض سے شام کا سفر کیا جناب عبداللہ نے، اور راستے میں وہ بیمار ہو گئے تو اپنے ننیال بنو نجار میں جناب عبداللہ کو وہاں چھوڑ دیا گیا، قافلے والوں نے چھوڑ دیا کہ یہ بیمار ہیں۔ قافلہ جب واپس آیا تو جناب عبد المطلب نے پوچھا کہ عبداللہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو بنو نجار میں بیمار ہو گئے تو ہم نے وہاں چھوڑ دیا۔ عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کو لے کے بنو نجار پہنچے، یعنی مدینہ منورہ، تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ جناب عبداللہ وفات پا گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی جناب عبداللہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے۔ اس دوران چونکہ بیت اللہ کی بڑی تعظیم تھی، عظمت تھی لوگوں کے دلوں میں، تو یمن کا جو حکمران تھا، حاکم تھا، یمن ماتحت تھا، یمن کا حاکم ابرہہ وہ تھا، اور یہ یمن اس وقت حبشہ کے تحت آتا تھا، تو حبشہ کے حاکم نجاشی نے یمن کا حاکم بنا رکھا تھا ابرہہ کو۔
یہ ابرہہ اس نے دیکھا کہ عرب کے لوگ بیت اللہ جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے، حالانکہ وہ بڑی سادہ سی ساخت سے بنا ہوا ہے، تو نصرانیوں کے لیے ایک بہت خوبصورت گرجا اس نے صنعا، جو اس کا دارالخلافہ تھا یمن کا، وہاں تیار کیا، اور ظاہر لوگوں کو دعوت دی کہ لوگ یہاں آئیں اور آ کے یہاں طواف کریں۔ بیت اللہ تو بہت سادہ سا بنا ہوا ہے، یہ بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے۔ تو اس طرح اس نے جب دعوت چلانا شروع کی تو بنو کنانہ، چونکہ یہ ظاہر قریش اور یہ سارے لوگ بیت اللہ سے بے حد محبت کرتے تھے، تو ان میں سے ایک آدمی نے، اب دو روایتیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے وہاں جا کے پاخانہ کر دیا اس کو یعنی حقیر سمجھانے کے لیے، بعض لوگوں نے کہا وہاں آگ لگا دی جس کی وجہ سے وہ سارا جل گیا۔ تو اس کی وجہ سے ابرہہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے یہ قسم اٹھائی کہ میں بیت اللہ کو منہدم کروں گا، گراؤں گا، تبھی چین کا سانس لوں گا۔ اب اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور لشکر تیار کر کے اس نے سفر شروع کیا بیت اللہ کو گرانے کے لیے۔ راستے میں جتنے قبائل آباد تھے کچھ نے اس کے ساتھ صلح کر لی، جو لوگ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوئے اس نے ان کو تہ تیغ کر دیا، اور یہ چلتا ہوا مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ مکہ کے ارد گرد اونٹ چڑھ رہے تھے تو اس کے لوگوں نے اونٹوں کو پکڑ لیا۔ جناب عبد المطلب کے اونٹ بھی اس کے اندر تھے، تو جناب عبد المطلب اس وقت سردار تھے، ان کو خبر ہوئی تو یہ وہاں سے ابرہہ کے پاس گئے۔ تو ابرہہ نے جب جناب عبد المطلب کو دیکھا، تو جیسے میں پہلے درخواست کر چکا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کا جو بھی فرد وہ موجود ہوتا تھا اس کے چہرے میں خاص قسم کا رعب ہوتا تھا۔ تو وہ ابرہہ جناب عبد المطلب کو دیکھ کے ایک دم مرعوب ہو گیا، تخت سے نیچے اترا اور جہاں جناب عبد المطلب بیٹھے تھے ان کے ساتھ بیٹھا، بہت اعزاز اکرام کیا۔ جناب عبد المطلب سے پوچھا کہ کس غرض سے آئے، تو انہوں نے کہا کہ میرے اونٹ آپ نے پکڑے ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے۔ انہوں نے کہا آپ اونٹ مانگ رہے ہیں؟ آپ کے آباء و اجداد کی عبادت گاہ ہے، آپ بیت اللہ کے بارے میں کچھ بات کرتے۔ انہوں نے کہا انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹوں کا سوال کر رہا ہوں۔ ورب البیت سیمنعہ، رب البیت اللہ ہے اور وہ خود اس کو دیکھ لے گا کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کے انہوں نے اپنے اونٹ لیے اور وہ چلے گئے، اور ساری رات اپنے ساتھیوں کو لے کے یہ بیت اللہ شریف کے گرد بیٹھ کے زارو قطار روتے رہے اور دعائیں کرتے رہے کہ اللہ تیرے گھر کو گرانے کے لیے ایک شخص آیا ہے اور اب تیری ہی طاقت ہے اس کو روکنے کی۔ ساری رات دعائیں کر کے صبح کے وقت یہ پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ اب صبح ابرہہ اپنا پورا لاؤ لشکر لے کے آیا اور اس نے بیت اللہ پہ حملہ کرنا چاہا، تو اس وقت چھوٹے چھوٹے پرندوں کو اللہ رب العزت نے بھیجا جن کی چونچوں میں، پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، اور وہ کنکر آسمان پہ پھینکتے تھے، اور وہ ایک کنکر گولی کا کام کرتا تھا کہ جس کے لگتا سر سے لگتا تو پاؤں کی طرف سے نکل جاتا۔ اس میں یہ صورت نازل ہوئی جو قرآن کریم کی سورۃ الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ فیل والے ہاتھیوں والوں کے ساتھ، چونکہ وہ ہاتھیوں پہ اور پورا لشکر بنا کے لے کے آیا تھا۔ خلاصہ یہ کہ اس وقت ابرہہ کے جسم پر چیچک نما دانے نمودار ہوئے، اور اس کا پورا جسم جو ہے وہ گل گیا، اور آہستہ آہستہ اس کے اعضاء کٹ کے گرنے لگے، اور پورے لشکر کا یہی حال ہوا، اور پورا لشکر اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے اس کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک سیلاب بھیجا جس نے بیت اللہ شریف اور اس کے ارد گرد کی جگہ کو ان کے ناپاک وجود سے خالی کر دیا، اور یہ بالکل پاکیزہ ہو گئی۔ یہ سارا واقعہ جب پیش آیا تو اس کو لوگوں نے اس بات کا پیش خیمہ سمجھا کہ اب یہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا ہے تو اب اللہ رب العزت نے اس دنیا والوں کے ساتھ کوئی بہت خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اور یہ واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی سمجھا کہ اب اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور اب کوئی ایسا رہبر اور رہنما آئے گا کہ جس سے پوری کائنات شرک کفر کی ظلمت سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آ جائے گی۔ اگلی قسط میں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔